اسلامی سال کا جو ابتدا ہے یہ بھی ہم مومن مسلمانوں کو بہت عظیم شان درس دیتا ہے، لیکن ہم تو ہیپی نیو ایئر میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلامی سال کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسلامی سال کون سا ہے، شمسی سال کون سا ہے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ کچھ بھی نہیں سیکھنا ہے تو اسلامی سال سیکھنا ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا دینی فریضہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ محرم الحرام یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ہمیں کیا درس دیتا ہے، محرم الحرام میں کیا واقعات پیش آئے، محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ بھی اور اسی طرح اسلامی سال کا آغاز بھی ہمیں قربانی اور شہادتوں کا درس دیتا ہے کہ مومن مسلمان کی شان ایسے ہونی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کی سوچ ہو۔ ہم کہتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پینا بس، صحابہ ہر وقت ان کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہوتی، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، میری جان چلی جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے لیے میرا جان مال اولاد سب کچھ قربان ہو جائے۔ ان میں ایک ایسا ولولہ اور جوش تھا، ایسے دینی تعلیمات پر وہ عمل کر رہے تھے۔ تو اسلامی سال کا جو ابتدا ہے تو یہ بھی قربانیوں کا درس دیتے اور شہادتوں کا، کہ مومن مسلمان ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور شہادت کے لیے تیار رہے اور شہادت کی تمنا کرتا رہے۔ جس چیز کی تمنا حضور علیہ السلام نے کی ہے اس چیز کی تمنا اس کا امتی کیوں نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے شہادت کی تمنا کی ہے، صحابہ نے شہادت کی تمنا کی ہے، صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میدان کارزار اور ہر میدان میں بے ساز و سامان وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ دین اور اسلام کے لیے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو مومن مسلمان کی شان ایسی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ہر وقت دین اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے قربانی اور شہادت دینے کا ایک جذبہ ہو۔ اور اسی مہینے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو حضور علیہ السلام نے دعا میں مانگا، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین، یہ جو دو عمرین ہیں، عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام، ان میں سے ایک کو ایمان عطا فرما جس سے اسلام مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں درس دیتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جرت اور اس جیسی دلیری اور اس جیسی ہمت اپنے اندر پیدا کرو، دین اور اسلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اپنی جان کو آگے پیش کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہمت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے رعب اور دبدبے سے شیطان بھی خوف زدہ ہوتا تھا۔ جس راستے اور گلی سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں اس راستے اور گلی سے شیطان بھی بھاگتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت اور فضیلت اور شہادت کیا درس دیتی ہے کہ اس شخصیت جیسے اپنے اندر ہمت اور قوت پیدا کرو۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے لوگوں کو سکینت اور طمانینت ملتی تھی، سکینت اور طمانینت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہمیں سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے خداوند تعالیٰ سے موافقت کی، یعنی میری رائے وہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا تھا، مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے مسئلے کے بارے میں اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں۔ ذخیرہ احادیث میں
کم سے کم 15 ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ کسی مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے ہوئی یا ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا تو وہی حکم وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا۔ گویا کہ جو حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے ویسے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیتے تھے۔ 15 مقامات پر کم سے کم وہ واقعات ایسے ہیں۔ اس حدیث میں ان میں سے صرف 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم کو خاص نماز کی جگہ قرار دیا جاتا، تو سورہ بقرہ میں نازل ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم جو جگہ ہے، جیسے آپ طواف کریں گے تو طواف کے 2 گانا وہاں پر پڑھنا آپ کے لیے مستحب اور بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ حجاب کا ہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی بضرورت صحابہ کرام کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ نے یہ داعیہ پیدا کیا خاص کر ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا خصوصی حکم آ جائے، چنانچہ اس بارے میں آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب آپ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو حجاب اور پردے کے ورے ہو کر سائڈ سے ہو کر آپ ان سے چیز مانگے، تو پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ اور تیسری بات، غزوہ بدر میں مشرکین قیدیوں کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام پر رحم دلی کا غلبہ تھا، ان کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی ہوئی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ بعد میں سورہ انفال کی وہ آیات نازل ہوئی جو میری رائے کے مطابق تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جاتا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات اور دوسرے عظیم کارنامے بے شمار ہیں، بہت زیادہ کارنامے، جتنا بھی حکومتی نظام ہے اور معاشی نظام ہے، ان تمام نظاموں کا وجود وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے لیا گیا ہے۔ جو بھی آپ دیکھتے ہیں، فوجداری ہے، نہریں، جو بھی ہے، وہ علماء اور فقہاء نے سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں ذکر کی ہیں، اور آج بھی غیر مسلم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا ناانصافی اور ظلم اور ستم کے جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس دلدل سے نکالنے کے لیے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے، اور کوئی شخصیت یہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل اور انصاف کا پیکر، اور اپنی خلافت میں اپنے بعد آنے والے ہر حکمران کو عدل اور انصاف سے نظام چلانے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ بالآخر مدینہ منورہ میں ایک پارسی یعنی ایرانی غلام فیروز نام کا تھا، جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، اس نے فجر کی نماز میں زہر آلودہ خنجر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے۔ 27 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، اور 3 دن بعد یکم محرم 24 ہجری کو مدفون کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسلامی سال کا آغاز ہے اور محرم کا مہینہ ہے، تو یہ بھی ہمیں بہت زیادہ عبرت اور سبق کا درس دیتا ہے۔